ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کبھی اور نہ آئے گا کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو تیرے سر پہ آ جائے گا. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. قوت کوئی بھروسہ نہیں کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو. ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو. خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو. ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین ہے مقدر تو مل جائے 2 گز
گز زمین ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے 2 بج چکے ہیں اور یہ وقت آرام کا ہے۔ پھر بھی یہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی محبت ہے، اس کے کلام کی محبت ہے کہ آپ جمع ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے جمع ہوئے کہ آپ قرآن و سنت کی باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے سننے کا اور بولنے کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا۔ میرا موضوع ہے نوجوانوں اور خواتین کا کردار۔ مجھے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ سماج کی اصلاح میں، سماج کے بننے میں اور سماج کے بگڑنے میں، دونوں میں نوجوانوں کا کیا رول ہے اور عورتوں کا کیا۔ شباب پر ہوتی ہے، ٹاپ پر ہوتی ہے، اس دور کو جوانی کا دور ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے نوجوانوں نے انجام دیا۔ ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کا بندہ کہہ کر کے بس نہیں کیا، جب ضرورت پڑی پریکٹیکل سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہو کر ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے بڑے والے بت کے، تاکہ جب لوگ آئیں اور اپنے بتوں کا یہ انجام دیکھیں تب وہ حضرت ابراہیم سے بحث کرے اور پھر حضرت ابراہیم ان کو توحید سمجھائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب قوم کے لوگوں نے اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا وہ کون بدبخت ہے، وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، کون ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، ایک 20 سال کا 24 سال کا نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کیا کرتا ہے، وہی ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہا کرتا ہے، یہ ضرور اسی کا کام ہوگا۔ بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے کہہ دیتے ہاں میں نے کیا ہے، مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کو تو توحید سمجھانا تھا، آپ کو تو بتانا تھا کہ تمہارے پتھر کی یہ بت کتنے بے بس اور کمزور ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا دیکھ نہیں رہے ہو سارے بت ٹوٹ چکے سوائے بڑے والے بت کے، کسی نے توڑا ہوگا اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اب یہی جملہ ان کی زبان سے نکلوانا تھا، جب انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ یہ بول نہیں سکتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اُقْتِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں تمہاری عقل کے اوپر افسوس ہے، تم ایسے پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو نفع کے مالک نہیں، جو نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہو، تم ان کو اپنا معبود مانتے ہو، تم ان کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو۔ لمبا واقعہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ دلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں دے پا رہے تو کہا کہ ان کو آگ میں جلا۔
میں ادھر نہیں جاؤں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں کہ اس کارنامے کو انجام دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی. ان بتوں کو توڑنے کا گٹس اور ہمت اگر کوئی کر سکتا تھا تو نوجوان کر سکتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا. کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہم اور آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا. بڑے بڑے باپ کی، امیر باپ کی اولاد ہیں، محلوں میں رہنے والے. جب اپنے رب کی توحید پر وہ آ گئے تو اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا، اپنا آرام چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لے. قرآن کریم میں ان نوجوانوں کو اتنی اہمیت دی کہ ان کے اوپر پوری ایک سورت نازل ہو گئی، اور اللہ نے جب ان کا واقعہ بیان کیا تو خاص طور سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ لوگوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لینے والے وہ اللہ کے بندے نوجوان تھے. وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ شراب اور نشے کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ حرام چیزوں کی طرف جانے والے میرے نوجوان ساتھیوں. قرآن کریم کے آیت یہ نوجوانوں کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو نوجوان تھے، ان کے اندر بھی جوانی کا خون تھا، ان کے اندر بھی جوانی کا جوش تھا. انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور آگے بڑھیے، اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھا کر اللہ کے پیارے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ صحابہ ہیں، جو نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ ہیں، جو قدم قدم پر نبی کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحابہ ہیں. ان میں سے میجورٹی نوجوان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ینگ، 13-14 سال کی عمر ہے. حضرت بلال نوجوان ہے، حضرت زید نوجوان ہے، حضرت عثمان غنی نوجوان ہے، حضرت طلحہ نوجوان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان ہے، حضرت زبیر نوجوان ہے، حضرت عمر فاروق نوجوان ہے. یہ پوری ٹیم ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی، جو نوجوانوں کی ٹیم، جو نبی کا ساتھ دینے والے، جو نبی کے مشن میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں. یہ سب کے سب نوجوان. میرے نوجوان ساتھیوں، ہم نے جوانی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا. ارے ہماری زندگی اس لیے تو نہیں تھی کہ ہم عیاشی کریں، ہم موج مستی کریں، ہم اپنی جوانی کا غلط استعمال کریں. ہمیں تو یہ زندگی اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہے، اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندو، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ہم کو راضی کرو. صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا. مصعب ابن عمیر، کون مصعب ابن عمیر؟ مکے کا وہ نوجوان ہے جو سب سے خوبصورت کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، جو خوشبو صبح کو لگاتا ہے شام کو وہ خوشبو نہیں لگاتا ہے، جو خوشبو شام کو لگاتا ہے وہ صبح کو نہیں لگاتا ہے. پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے پہننے والا، سب سے بہترین جوتا پہننے والا، سب سے اچھی عطر لگانے والا نوجوان ہے مصعب ابن عمیر. یہی مصعب ابن عمیر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے گھر سے نکال دیا، گھر کے دروازے مصعب ابن عمیر کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اور وہی مصعب ابن عمیر جو کل تک مکہ کی گلیوں میں سب سے خوبصورت کپڑے پہن کر کے ٹہلا کرتے تھے، آج پھٹے پرانے کپڑے، آج پیون لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں. اور صحابہ ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جس نے اپنے نبی کے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور یہی مصعب ابن عمیر جب اللہ کے پیارے نبی ان کو مدینہ بھیجتے کہ اے مصعب جاؤ اور مدینہ کے اندر جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت. مصعب ابن عمیر اپنی محنت کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے
بہت کم وقت میں پورے مدینہ کے اندر اسلام کی ایسی تبلیغ کرتے ہیں، مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی اسلام کا ماننے والا نہ ہو، جہاں کوئی جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے ہر گھر میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ محنت کی حضرت مصعب بن عمیر، جب بعد میں غزوہ احد کا موقع آتا ہے اور حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، ہم نے خالد بن ولید جیسے نوجوانوں کو دیکھا جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا۔ وہ خالد بن ولید جس جنگ کے میدان میں کمانڈر ان چیف کی شکل میں آ جائیں تو تمام فوجیوں کا کوئی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ جنگ ہم ہار نہیں سکتے۔ اتنے ذہین تھے، اتنے جینیس تھے، ایسی وہ ٹیکنیک استعمال کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں جتنی جنگوں کے سپہ سالار رہے کوئی جنگ حضرت خالد بن ولید نے نہیں ہاری۔ ہم نے تو ان نوجوانوں کے واقعہ کیا، ہماری تاریخ تو محمد بن قاسم اور تاریخ بن زیاد جیسے نوجوانوں کے واقعات سے بھری ہے۔ وہ تاریخ بن زیاد جب اندلس کے اوپر حملہ کیا، اندلس کے اوپر حملہ کیا تو کشتیوں کو جلا دیا تاکہ مسلمانوں کے پاس واپس بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہے۔ اب یا تو لڑنا ہے اور لڑ کے دشمن کو یا تو شکست دے دینا ہے یا وہیں پہ شہید ہو جانا ہے، بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں۔ کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ میرے بھائیوں، ہماری تاریخ ایسے نوجوانوں کے واقعہ، مگر آج ہمارا نوجوان کہاں؟ آج ہمارا نوجوان اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، دین کے نام پر اس کے پاس کوئی نالج نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھ لیجئے لال رنگ کے کالے رنگ کے دھاگے نظر آ جائیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں اللہ کی توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ کوئی کسی قبر کے آگے جا کر کے سر جھکا رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کے نام کی قسم کھا رہا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو توحید سے بھئی توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، انہی کے لیے نجات ہے، انہی کے لیے امن اور چین ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان توحید اور آپ اپنے ملک کے حالات بھائی ٹھیک ہے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے، ہم اور آپ الحمدللہ مزار پرستی سے، قبر پرستی سے دور ہے، مگر اسی ملک میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ہیں جو شرکیہ کاموں میں لگتے ہیں، جبکہ قرآن کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ قرآن کریم کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه، اگر مکھی کوئی سامان چھین کے چلی جائے وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کتنے نوجوان جو توحید سے دور ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو علم دین سے بالکل دور ہیں۔ مدرسے میں پڑھا ہے تو ٹھیک ہے،
اسکول میں پڑھا ہے، کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، دنیا کے اعتبار سے کوالیفائڈ ہے، دنیا کے اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہے، دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، مگر اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ سے قبر میں میتھمیٹکس کے سوالات نہیں ہوں گے، آپ سے قبر میں سائنس کے سوالات نہیں ہوں گے، آپ سے قبر میں انگلش کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو قرآن و حدیث کے اندر ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان علم دین سے اتنا دور ہے کہ غافل ہے، زیرو ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ او لوگوں، تمہارے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے، دنیا کی بڑی معلومات ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل غافل ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ چاندی کا یا سونے کا سکہ اپنے ناخن پہ رکھ کے وزن بتا دیں گے، اپنے ناخن پہ رکھ کے وہ وزن بتا دیں گے، چاندی کے سکے کا وزن کتنا ہے، سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ آج کتنے نوجوان ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، نماز کی دعائیں ان کو یاد نہیں ہے، اپنے باپ کا جنازہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نوجوان۔ اور تیسری بڑی خطرناک چیز، آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت حیا سے دور ہے۔ کسی لڑکے کے بارے میں اگر یہ سن لیا جاتا تھا اس کا کسی غیر لڑکی سے تعلق ہے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، تو پورا سماج سوچتا تھا کہ دیکھو بڑا بے غیرت ہے، بڑا بے حیا ہے۔ اب تو فیشن بن گیا، اب تو کون نوجوان ایسا ہے جو موبائل پر کسی نہ کسی کے ساتھ لگا نہ ہو۔ آج تو اس کو ایک کلچر بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرینا جميعا، حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر حیا ختم تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے کتنے حیادار تھے اللہ کے نبی۔ کبھی زبان سے آپ نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کبھی کوئی کسی کو گندی زبان سے آپ نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کی زبان سے بھی جو ہے پاک دامنی جھلکتی تھی، آپ نے زبان سے بھی کبھی کسی کو گندی زبان استعمال۔ آج گالی عام بات، گندی باتیں عام بات، موبائل پر رات بھر بےہودہ چیزیں دیکھنا عام بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان بے حیا ہوا ہے، اور جب کسی سماج میں گناہ آسان ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ گندی فلمیں دیکھنے کے لیے گھروں میں سی ڈی لاتے تھے، ٹی وی لاتے تھے، سی ڈی لاتے تھے، چھپ کر کے گھر کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لوگ فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ اب اس موبائل نے ان سارے جھنجٹوں سے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اب آپ کا موبائل ہے، انٹرنیٹ کا پیک ہے، آپ کی اسکرین ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بستر ہے، آپ آزاد ہیں، جو جی چاہے دیکھیں۔ آج بڑے بڑے متقیوں کے تقوی کو تاش پاش کر دیا ہے اس موبائل نے، اور بڑے چاہے بزرگ ہو، نوجوان ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے اس موبائل نے۔ اور موبائل کے اس غلط استعمال کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، بہت خطرناک اور بہت سخت وارننگ اس حدیث کے اندر ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَعَالَمَنَّ قُرَامَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر،
روزہ لے کر کے، نماز لے کر کے، عمرہ لے کر کے، حج لے کر کے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی ویلیو نہیں. حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی سبھم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے. ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی. وہ اکیلے میں اللہ کو ناراض کریں گے، وہ تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. میرے بھائیو، اپنے موبائل کو اپنی نیکیوں کا قاتل مت بناؤ، اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی بے حیائی بھی سماج کو برباد کرتی ہے، اور یہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی بے پردہ نکلتی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میری بیوی کو دیکھ رہی ہے. ٹرین میں، فلائٹ میں اور تفریح گاہوں میں اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے. یہ دیوسیت ہے میرے بھائی، یہ بے غیرتی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بات چیت بھی نہیں کرے گا. ان 3 لوگوں میں الدیوس بے غیرت انسان بھی ہوگا، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن بے غیرتی کا کام کر رہی ہو، بے حیائی کا کام کر رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. آج ہمارے نوجوانوں کو بے غیرتی کے لے. اور آگے نشے کا استعمال، نشے کا استعمال. ابھی 2 دن پہلے میں کاٹمنڈو گیا تھا، نیپال کی راجدھانی. سنتا تھا کہ نیپال میں کھانے کے ہوٹل کم ہیں، شراب کی دکانیں زیادہ ہیں. جا کر کے میں نے دیکھا کاٹمنڈو میں جس علاقے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے کون سے ہوٹل میں کھانا کھانا، ہر ہوٹل میں تو شراب ہے، گوشت کا ٹھکانا نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے کھانا کھانا ہے، کوئی اچھا سا ہوٹل بتائیے، مسلم ہوٹل. انہوں نے کہا چلے جائیے، ایک ہوٹل ہے المدینہ ہوٹل. ایک بھائی ہے کشمیر کے رہنے والے ہیں، اقبال بھائی، ان کا ہوٹل ہے، آپ ان کے جا کے کھانا کھا لیں، ان کے یہاں بالکل حلال کھانا. میرے ساتھ فیملی بھی، میں نے کہا چلو چلتے ہیں. گیا، 1 کلومیٹر چلنے کے بعد دور سے دیکھا المدینہ ہوٹل نظر آیا، جا کے کھانا کھایا. کھانا کھا کے جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلا، سامنے ٹھیک ہوٹل کے سامنے شراب. اور کتنے مسلمان نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ادھر سے وہ چکن خرید رہے ہیں، ادھر سے وہ مٹن خرید رہے ہیں، اور سامنے والی دکان سے شراب خرید رہے ہیں ادھر کو لے کے. یہ آج ہمارے مسلمان نوجوان شراب اور ڈرگس اور نشہ آج مسلمان نوجوانوں میں عام ہوتا چلا ہے. کوئی فیشن کے نام پر، کوئی غلط دوستوں کی سنگت کے نام پر آج نشے کا شکار ہو چکا ہے. اور جب نشے کا ایک بار چسکا لگ گیا تو پھر انسان نشے کے لیے ڈوب گیا. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں تو دنیا کو شراب کے نشے سے بچانا چاہیے تھا، ہمیں تو دنیا کو شراب سے دور کرنا چاہیے تھا. ہم تو اس لیے دنیا میں آئے تھے تاکہ دنیا کو نشے سے بچائیں، شراب سے بچائیں. آج خود نوجوان شراب میں ڈوبا ہے. کتنی خطرناک یہ چیز ہے شراب. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، شراب سے بچو، شراب بہت ساری برائیوں کی ماں ہے. جو انسان شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر لے گا، وہ قتل بھی کر دے گا، مرڈر بھی کر دے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کی نظر میں ماں، بہن، بیٹی سب برابر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان کو نشہ، جب شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے. ہمارے بہت سارے علماء ممبئی سے آئے ہیں. 5-6 سال پہلے ممبئی میں نوجوانوں کے اندر ایک ڈرگس، ایک نشے کا بڑا
بہت زیادہ اس کا رواج تھا. اس کا نام تھا MD. وہاں کے لوگوں نے بتایا بڑا خطرناک ڈرگس تھا اور جو نوجوان اس کے عادی ہو جاتے تھے اس کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے اور پورا بدن ان کا جل جاتا تھا, مر جاتا تھا. آج ہمارے نوجوان کہیں ڈرگس کا عادی ہے, کہیں شراب کا, کوئی گٹکا کا عادی ہے, کوئی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی تمباکو کا عادی ہے. میرے نوجوانوں اپنے آپ کو اس نشے کی لعنت سے دور کرو. 1400 سال پہلے لوگ شراب پیتے تھے, گھر میں برتنوں کے ساتھ شراب بھی رکھی جاتی تھی, جب دسترخوان لگتا تھا شراب بھی رکھی جاتی تھی. لیکن جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شراب, یہ جوا, یہ پاسے کے تیر, یہ غیر اللہ کی آستانے, یہ سب کے سب گندے کام ہیں, شیطانی کام ہیں, ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. جب قرآن کی آیت آئی صحابہ کرام نے شراب کے برتنوں کو, مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ گئی. صحابہ نے صرف شراب کو نہیں دیکھا, ان برتنوں کو بھی نکال کے پھینک دیا جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں, کوئی نیوز پیپر میں خبر نہیں آئی. آج تو ہماری گورنمنٹ تمباکو کے اور سگریٹ کے پیکٹ پر باقاعدہ خطرناک قسم کا فوٹو بھی چھپواتی ہے اور لکھا رہتا ہے ٹوبیکو ڈینجرس فار یور ہیلتھ, کہ تمباکو آپ کی صحت کے لیے بڑا خطرنااک ہے. اس کے باوجود حکومت لائسنس دیتی ہے, گٹکا بک رہا ہے, تمباکو بک رہا ہے, سگریٹ بک رہی ہے, لاکھوں کروڑوں ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ ہوتا ہے, مگر سگریٹ پینے والوں کی کمی نہیں ہے, نشہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. 1400 سال پہلے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا گیا, بس قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, میرے بندو ہم شراب کو حرام کر رہے ہیں, تم بچو گے کہ نہیں بچو گے, تم دور رہو گے کہ نہیں رہو گے. صحابہ نے شراب کے برتن توڑ دیے اور کہا انتہینا انتہینا, اے اللہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میرے بھائیوں یہ تھی اسلام کی سچی محبت, یہ تھی نبی کی سچی محبت, اور یہ تھا اطاعت کا جذبہ جو آج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں شراب کا نشے کیا. اور ایک اور بہت خطرناک نشہ ہے, اور وہ نشہ آج کل IPL کا میچ چل رہا ہے تو زیادہ چل رہا ہے. ایک دن میں بیٹھا تھا اسٹیشن پر, ایک نوجوان میرے بازو میں بیٹھا تھا, IPL کا میچ چل رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کوئی ایپ ہے, اس ایپ کے اندر IPL کا میچ لائیو چل رہا ہے اور اس میں باقاعدہ وہ گولی لگا رہا ہے. اس اوور میں 6 رن بنیں گے تو 100 روپئے مجھے مل جائیں گے, 6 رن نہیں بن پائے تو 100 روپئے میں کمپنی کو. اس طریقے کے بہت سارے ایپ آج موبائل پر چل رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بڑے دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے. یاد رکھو اس کا نام ٹیم 11 کر دینے سے یا اس کا نام کوئی اور گیم رکھ دینے سے جوا جوا ہی رہے گا, نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. اور یاد رکھو جس طریقے سے شراب سے نفرت کرتے ہو, جس طریقے سے شراب کو گندا سمجھتے ہو, اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے جوا. جوئے کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے. جوئے کے اندر جب انسان جیت جاتا ہے نا, اسے لگتا ہے میں جیت گیا, میں بہت لکی ہوں, اور پیسہ لگاتا ہے. پہلے وہ 1 لاکھ جیت گیا تو 10 لاکھ لگا دیتا ہے کہ اب میں 1 کروڑ کما لوں گا, نتیجہ یہ نکلتا ہے سب کچھ ہار جاتا. میں نے ایسے ایسے جواریوں کو دیکھا ہے. ابھی بڑا مشہور شہر ہے ہمارے اتر پردیش کا مئو شہر, مدرسوں کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے. مئو کے اندر میں گیا, ایک نوجوان 18 لاکھ روپئے کا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا اسی ایپس کے چکر میں, انہی جوئے والے اور سٹے والے ایپس کے چکر میں 18 لاکھ روپئے کا قرضہ ہو گیا. غریب گھر کا نوجوان تھا, برداشت نہیں کر پایا. رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی, جان دے دی. میرے بھائیوں یہ جوا آج نوجوانوں کی جان دے رہا ہے. اس جوئے سے اپنے آپ کو مہنگے شوق کر پالو, اتنے شوق پالو جتنی طاقت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی فون لیں گے تب آپ کا شوق پورا ہوگا. اگر آپ کی طاقت 10,000 کے موبائل کی ہے, 10,000 کا موبائل استعمال کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی فون استعمال کرو. اپنی حیثیت سے بڑے
نہیں میرے بھائی، آپ محنت کیجئے، تجارت کیجئے، پیسہ کمائیے، حلال طریقے سے آپ آئی فون استعمال کیجئے، جوئے اور سٹے کے ذریعے آئی فون خریدنے کی لالچ مت پیدا کیجئے، ورنہ ایک نوبت ایک دن ایسی آ جائے گی آپ اپنے گھر کے، اپنے ماں باپ کی قیمتی چیزوں کو بیچ۔ عشق کرنا، شریعت میں عشق کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں محبت کی گنجائش، اور محبت جو حلال محبت ہوتی ہے، جو جائز محبت ہوتی ہے، جس محبت کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شادی کے پہلے کسی لڑکی کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے، یا کبھی بے ساختہ نظر پڑ رہی آپ کی اور آپ کو صورت کے اعتبار سے وہ اچھی لگی، اور بعد میں آپ نے پتا کیا کہ سیرت بھی اچھی ہے، آپ نکاح کا پیغام دیتے جائز ہے۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ آپ چکر چلتا ہے، ڈیٹنگ بڑا ایک اچھا لفظ بنا دیا ہے، ڈیٹنگ ہو رہی ہے، لیو ان ریلیشن شپ ہو رہی ہے۔ دلی اور ممبئی جیسے شہروں میں بغیر شادی کے لڑکے لڑکی ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، اور معاف کیجیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے 2 تقریریں سنی، شیخ سرفراز مہدی صاحب تقریر کر رہے تھے شادی بیاہ کے رسم و رواج، ہمارے بڑے عزیز دوست شاہ فہد بھائی تقریر کر رہے تھے وراثت کے موقع پر۔ ان دونوں موضوعات میں ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ آج شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لے گئی۔ اگر ہماری شادیاں آسان ہو جائیں اور شادیاں صحیح ٹائم پر ہونے لگے، بہت ساری برائیاں بند ہو جائیں۔ میرے بھائی، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں، صحابہ کے دور میں زنا کرنا بہت مشکل ہے۔ صحابہ کے دور میں 4 شادیاں ہوتی ہیں، آج تو ایک شادی آپ سے بڑے خوش نصیب ہیں، دوسری کا تو خواب بھی مت دیکھیے۔ صحابہ کے دور میں 4 شادیاں بڑے آرام سے ہوتی ہوتی، کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی برادری کے چکر نہیں، کوئی اسٹیٹس کے چکر نہیں، کوئی لمبے چوڑے خرچ کا چکر نہیں، بڑی آسانی سے شادی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی زنا کر لے اور کمارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جاتی، اور شادی شدہ اگر زنا کر لے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جاتا۔ اب بتاؤ، ایسے سماج میں جہاں لڑکیاں پردے میں نکلتی، 4 شادیاں ہوتی، زنا پر اتنی کٹھور سزا تھی، ایسے سماج میں کیا زنا آسان تھا؟ زنا بہت مشکل تھا۔ اب آج ہمارے دور کا حال کیا ہے؟ ایک شادی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان 30 سال کے ہو گئے، لڑکیاں 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ شیخ ہیں، خان ہیں، خان ہی میں شادی کریں گے، اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے، حرام ہے، برادری کے اندر ڈھنگ کا رشتہ نہیں کریں۔ ہم کروڑ پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی سے شادی کریں گے، کروڑ پتی نہیں مل رہا ہے، ہماری لڑکی حور جیسی ہے، ہمیں بھی بڑا خوبصورت لڑکا چاہیے، نہیں مل پا رہا ہے۔ اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ رشتہ دیکھنے جاتے ہو، 4 چیزیں لوگ رشتے میں دیکھا کرتے ہیں، لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، اور لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اور چیزوں کو دیکھو یا نہ دیکھو، فاظفر بذات الدین، تم لڑکی کی دینداری ضرور دیکھ لیا کرو۔ دینداری آج ذرا سی بات کا رشتے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی لڑکی اللہ نہ کرے، کوئی اللہ کی پیدا کی چیز، کسی لڑکی کا رنگ سانولا، کوئی لڑکی ہائٹ میں کم ہے، اس کے رشتے نہیں آتے، رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دیندار لڑکی ہے، اگر 2-4 چیزیں اس کے اندر کم بھی ہے، 19 بھی ہے، اپنے بچے کی شادی کر دو، گھر جنت، اور صحیح وقت پر شادی۔ اگر آپ کی لڑکی کے لیے اچھا داماد مل رہا ہے،
غریب ہی گھر کا ہے لیکن اگر کام کرنے والا محنتی ہے اور دیندار ہے شادی کر دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ ملے لڑکا دیندار ہے, لڑکا با اخلاق ہے, ضروری نہیں ہے اگر آپ کی برادری کا ہے بہت اچھی بات ہے, اپنی برادری میں شادی آپ کرنے کا مزاج رکھتے بہت اچھی بات ہے, لیکن برادری کو قید مت بنائیے, برادری کو شرط مت بنائیے. اگر دیندار رشتہ برادری کے باہر بھی مل رہا ہے کر سکتے ہیں, برادری کی وجہ سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر کیا, دیندار ہے اور با اخلاق ہے, شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. جاؤ کاٹمانڈو کے ہوٹلوں میں رجسٹر کھول کے مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکا ساتھ میں زنا کر رہے ہیں. آج اس ملک کے ہمارے ملک کے بھی اور نیپال کے حالات ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں, بدکاری کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. کیا پوری قوم کے چہرے پر یہ تھپڑ نہیں؟ ہماری قوم بریانی کھانے میں مگن ہے, ہماری قوم شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے میں مگن ہے, اور قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں اور قوم کھابے خرگوش کے مزے لے رہی ہے. میرے بھائیوں اب تو جاگ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دو, اپنی عورتوں کی تربیت پر توجہ دو. اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ گھر سے نقاب میں لڑکی نکل رہی ہے اس کا مطلب کہ پردہ والی ہے. اب صرف نقاب کافی نہیں ہے, آپ کی لڑکی گھر کے اندر ہے, واٹس ایپ چلاتی ہے, انسٹاگرام چلاتی ہے, 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے, لیکن انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر وہ نہ جانے کس سے بات کر سکتی ہے. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کی لڑکی بے حیا ہو سکتی ہے. اس لیے نظر رکھو میرے بھائیوں, میری ماں اپنی بچیوں پر نظر رکھو, اللہ کے سوال کیا جائے گا. آج تک آپ نے یہ سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, آج تک آپ نے یہ سنا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے, مگر میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں, بڑی سخت بات کر رہا ہوں کہ باپ کے لیے جہنم ہے, ماں کے لیے جہنم ہے. باپ کے لیے جہنم ہے, ماں کے لیے جہنم ہے. کون سی ماں کے لیے, کون سے باپ کے لیے؟ جس ماں نے اپنی بچی کی تربیت نہیں کی, جس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ماں من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ, جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ, پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے. الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. اس باپ کے لیے جنت حرام ہے جس باپ نے اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھی, اس ماں کے لیے جنت حرام ہے جس ماں نے اپنی بچیوں کے اوپر نظر نہیں رکھی, جس ماں نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی. تربیت کرو میرے بھائی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی تربیت کر رہے تھے. مریم کہاں رہتی تھی؟ مسجد کے اندر رہتی تھی, محراب کے اندر رہتی تھی. قرآن کریم بیان کرتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لك هذا. جب حضرت زکریا آتے تھے اور حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے تھے, سوال کرتے تھے اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم کہتی تھی یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اپنی اولاد پر نظر رکھو. آپ نے بیٹی کو 5,000 کا موبائل دلایا, اچانک سے اس کے بعد 10,000 کا موبائل دلایا. آپ نے بیٹی کو 500 والا پرس دلایا, اچانک سے بڑا قیمتی پرس کہاں سے آ گیا؟ آپ کی لڑکی کی اسکول کی چھٹی 12 بجے ہو رہی ہے, وہ گھر 4 بجے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ یہ سوالات ہیں. اب یہ حد ہو کہ صاحب ہمیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے. آج جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کے ماں باپ کو بھی ان کے اوپر بھروسہ تھا, اب حالات آنکھ مٹ کر کے بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے. میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ.
اور یہ پیار اور عشق کا جو نشہ ہے نا بڑا خطرناک نشہ ہے۔ جو لڑکی دن بھر ماں سے ڈانٹ سنتی ہے، باپ سے ڈانٹ سنتی ہے، اسکول اور کالج میں جب کوئی لڑکا اس کے حسن کی تعریف کر دیتا ہے، اس کے بالوں کی تعریف کر دیتا ہے، اس کے چہرے کی تعریف کر دیتا ہے، وہ لٹو ہو جاتی ہے، ارے واہ کوئی تو ہے جو میری قدر کرتا ہے۔ ماں تو دن بھر ڈانٹتی رہتی ہے، باپ دن بھر ڈانٹتا رہتا ہے، یہ میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ تعریف جو ہے نا انسان کو بہت جلدی دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت سے بڑا توجہ دو میرے بھائی، خاص طور سے اپنی لڑکیوں کی تربیت سے بہت توجہ دو۔ لڑکیوں کو پیار دو، لڑکیوں کو محبت دو، لڑکیوں کو توجہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں جب اس لڑکی کو پیار نہیں ملے گا تو گھر کے باہر پیار کے نام پر کوئی بھی لالی پاپ لے کر کے آئے گا اور اس کو پھنسا کے لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو پیار دو، اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے، آپ نے بڑی محبت سے اپنی بیٹیوں کو پالا ہے اور بیٹیوں کو بڑا مان دیا ہے، بڑا پیار کیا ہے، بیٹیوں کو آپ پیار کیا۔ تو نوجوانوں کو آج یہ چیز نہیں برباد کرنا۔ اب تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں۔ ہماری تقریر کا دوسرا پوائنٹ تھا عورتوں کا کیا کردار ہے سماج کے اندر، بہت بڑا۔ عربی میں جملہ ہے المرأة نصف الامة، عورت پوری امت کا آدھا حصہ عورت ہے، اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی عورت ہے۔ اس لیے عورت کا سدھرنا اور عورت کا بگڑنا سماج کا سدھرنا ہے، سماج کا بگڑنا ہے۔ اور بڑا تاریخی جملہ کہا تھا نیپولین بوناپارٹ نے، کہا تھا give me an educated mother, give me an educated mother, I shall promise you a birth of an educated nation۔ اس نے کہا تھا ایک پڑھی لکھی ماں دے دو مجھے، ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں پرامس کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تم کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اور میں اس جملے میں تھوڑی سی چینجنگ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ دیندار ماں، سماج کو ایک دیندار ماں دے دیجیے، میں آپ کو ایک دیندار قوم دوں گا۔ جس سماج کی مائیں دیندار ہوں گی میرے بھائی، اس سماج کے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ امام بخاری کی ماں کا نام کون جانتا ہے؟ امام بخاری کی ماں کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن امام بخاری کو آج بچہ جانتا ہے۔ ایسی جامعہ سراج العلوم کے طلبہ بیٹھے ہیں، فضیلت کی سند نہیں مل سکتی، ان کے نام کے آگے سراجی کا ٹائٹل نہیں لکھا جا سکتا جب تک یہ صحیح بخاری نہیں پڑھیں گے۔ یہ درجہ صحیح بخاری کو ملا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب بنا کوئی مانی گئی تو صحیح بخاری مانی گئی۔ جانتے ہیں امام بخاری کی ماں کیسی ہے؟ امام بخاری کی ماں کیسی تھی؟ علامہ عبدالسلام مبارک پوری نے واقعہ نقل کیا اپنی کتاب سیرت البخاری کے اندر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، امام بخاری بیمار ہو گئے، ابھی بچپن کی عمر ہے، ابھی چھوٹے سے ہیں، بیمار ہو گئے، روشنی چلی گئی، امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ماں پریشان، میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرا بچہ قرآن کیسے پڑھے گا، حدیثوں کو کیسے پڑھے گا۔ امام بخاری کی ماں نے رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، اور اس کے آنسو اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہوتے ہوتے امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیتا ہے، اور صبح کو جب نیند کھلتی ہے امام بخاری کی ماں دیکھتی ہے میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیک اور دیندار مائیں تھیں جن کی دعاؤں ان کے بچوں کی روشنی، آنکھوں کی روشنی لوٹ گئی۔ آج دیندار ماؤں کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عورتوں کے اندر بھی بہت ساری بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی پائی جا رہی ہے، لباس کے اندر، بات چیت کے اندر، محرم غیر محرم کے فرق کے اندر۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں یہ رہنا چاہیے، اپنے خالہ کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے، اپنے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم دو بچیوں کو، بچیاں 7 سال کی ہو جائیں، 8 سال کی ہو جائیں، ان کو اسکرٹ اور ٹاپ پہنانا بند کر دو، ان کو چڈی پہنانا بند کر دو، ان کو مکمل لباس پہناؤ، کرنے والا لباس پہناؤ، تاکہ بچی جب 8 سال کی ہو رہی ہے اس کے دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ میں مسلمان لڑکی ہوں، اور جب میں جوان ہو جاؤں گی مجھے اپنے پورے بدن کو کور کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ تربیت کا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کی حفاظت کرو،
کتنے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے خالی صرف زبان کو تھوڑا سا کنٹرول دیں، تھوڑا سا اپنی زبان کو تھوڑا میٹھا بنا لو، تھوڑا سا اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کتنے گھروں میں طلاق کی نوبت آئی تو اسی زبان کی وجہ سے، کتنے گھروں میں بٹوارا ہو گیا، بھائی بھائی میں نفرت ہو گئی اسی زبان کی وجہ سے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اے عورتوں تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ مردوں کو تو جہاد بھی سامت شارہا آتاعت زوجہا وآسانت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت شار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام کر لو جنتی ہو جاؤ گی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شوہر کے حق کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو میری وہ بہنیں جو شادی شدہ ہے، جو کسی کی بیوی ہے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم لاکھ رات بھر تہجد پڑھ لو، تم رمضان کے 30 روزے کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اگر شوہر کو راضی نہیں رکھتی ہو، اگر شوہر کو ناراض رکھتی ہو تو آپ کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کسی کام سے آتی ہے، جب جانے لگتی ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ازات زوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اپنے شوہر کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرتی، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھیان رکھو اپنے شوہر کا، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ شوہر کی خدمت نہیں کرو گی، شوہر کی اطاعت نہیں کرو گی، شوہر کا دل دکھاؤ گی تو جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے۔ آج مرتب ہو رہی ہیں، اور میں نے جب سروے کیا، پورے ہندوستان میں سفر کرتا ہوں، میں نے سروے کیا تو ایک بات میں نے محسوس کی کہ آج ہماری عورتوں میں دین کی جانکاری بہت کم ہے۔ ہمارے اہل حدیثوں میں تو پھر بھی چلو عورتیں جلسے میں آتی ہیں، تقریر سنتی ہیں، مگر معاف کیجیے کوڑو والو، سال میں ایک بار جلسہ آپ کراتے ہیں، عورتوں کا آپ نے انتظام کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی عورتوں۔ اگر انتظام ہے بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اعظم گڑھ کے علاقوں میں دیکھا بہت ساری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میں نے وہاں تقریر میں کہا کئی جگہوں پر انتظام کر بھی لیا گیا۔ میرے بھائی ہر مسجد میں جہاں جمعہ ہو رہا ہے عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، اور ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹائم نکالیے، اور یہ نہیں کہ بڑی بڑی عورتیں، جوان لڑکیاں بھی جائیں، کنواری لڑکیاں بھی جائیں، جو ابھی نئی نئی بہو ہوئے وہ بھی جائیں، سب جائیں، اور آدھا گھنٹے کی جو ہفتے میں ایک تقریر ہوتی ہے، مہینے میں 4 آپ خطبہ جمعہ سنیں گی، دین کی بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 چوک 48 جمعہ کم سے کم آپ کو ملے گا، 50-52 جمعہ آپ کو ملے گا۔ یہ 52 جو جمعہ کی خطبے آپ سنیں گی میری ماں اور بہنوں، یہ بہت آپ کی دین کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ یہ کام آج کرنے کا ہے۔ اور جامعہ سراج العلوم کے تحت جو بنات کا ادارہ چلتا ہے، اور بھی اس علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، ان اداروں سے جو لڑکیاں پڑھ کے نکلتی ہیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لڑکیاں پڑھنے لکھنے کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو جتنا انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ سارا علم چولہا چوکی میں جھونک دیتی ہے، کچن میں جھونک دیتی ہے، گھر پہ جھونک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کا اصل کام گھر گرہستی سنبھالنا ہے، مگر آپ نے اگر کسی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے
تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سماج کی اصلاح کا بھی کام کریں. آپ کبھی کبھی عورتوں میں کچھ درس وغیرہ بھی دیا کریں, کچھ عورتوں کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا کریں, کچھ عورتوں کو دعائیں بھی سکھایا کریں, کچھ ایسا بھی سسٹم بنانا چاہیے. یہ بھی اس دور کی بڑی اہم ضرورت ہے, اس پر بھی ہماری ماؤں بہنوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے نوجوانوں اور عورتوں کے یہ چند کردار میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سماج کے اصلاح میں اپنے رول اور کردار کو ادا کریں. اللہ سماج کی برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی بے حیائی سے, ہر قسم کے نشے سے, ہر قسم کی بدکاری سے, ہر قسم کی غلط تحریک سے, ہر قسم کے غلط مشن میں شامل ہونے سے, ہر قسم کے نشے سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو مرتے دم تک قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.